Assalamu alaikum everyone. We will continue with our discussion on matrices. Before we have seen, اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ میٹریسیز کیا ہوتے ہیں, ان کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے سسٹمز آف لینئر ایکویشنز کو سالو کرنے کے لیے. اور اس سے پہلے ہم نے ایک ٹیکنیک بھی دیکھی ہے کہ کس طریقے سے آپ ایک سسٹم آف لینئر ایکویشن دیا ہو اس کو آپ پھر میٹرکس فارم میں لکھتے ہیں. اس کے بعد میٹرکس فارم میں لکھنے کے بعد آپ ایک آگمنٹڈ میٹرکس فارم کرتے ہیں اے بی کا, اور اس آگمنٹڈ میٹرکس کو پھر ہم جو ایلیمنٹری رو آپریشنز ہیں ان کی مدد سے ہم اس کو ریڈیوس کرتے ہیں پریفریبلی ٹو اے ریڈیوس ایشلون فارم. اگر ریڈیوس میں نہیں ہوتے تو ایشلون فارم میں بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں. اس کو ریڈیوس ایشلون فارم میں جب آپ ریڈیوس کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ آٹومیٹکلی آپ کو ریزلٹ دے دیتا ہے کہ آپ کے ایکس وائی اور زیڈ کی ویلیوز کیا ہیں, اور الٹیمیٹ ہمارا گول یہی ہے سسٹم آف ایکویشنز میں. ہم اس سے پہلے یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ ضروری نہیں کہ ہر سسٹم آف ایکویشنز جو ہے اس کا کوئی سولوشن ہو. ہم نے ایگزامپل دیکھا تھا کہ ایک سسٹم آف ایکویشنز تھا اور اس میں ہمارے پاس ایک ابسرڈ سی سولوشن آ گیا تھا کہ 0 از اکول ٹو -1. وہ کبھی صحیح نہیں ہوتا, وہ صرف اس لیے آیا تھا کیونکہ اس سسٹم کا کوئی سولوشن نہیں تھا. اسی ٹیکنیک کو جو ہم نے یوز کی ہے سسٹم آف ایکویشن کو سالو کرنے کے لیے, اس کو ہم یوز کر کے فائنڈ کر سکتے ہیں کہ انورسز کیسے لیے جاتے ہیں. کیونکہ الٹیمیٹلی اگر آپ انورس پتا ہے تو سسٹم آف ایکویشنز تو سالو ہو ہی جائے گا اس سے. تو انورس کو سیکھنے کا کیا طریقہ ہے, تو وہ ہم ابھی ایک ایگزامپل دیکھیں گے. اس سے پہلے ہم ایک تھیورم دیکھتے ہیں. یہ تھیورم کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک n بائی n میٹرکس ہے, ایک n بائی n میٹرکس ہے, n بائی n کا مطلب ہے n روز اور n کالم, میننگ اٹس اے اسکوائر میٹرکس, اور اس کا آپ ایک آگمنٹڈ میٹرکس لیں, ناٹ دس ٹائم ود b بٹ ود دی n بائی n آئیڈینٹی میٹرکس. یعنی کہ آپ کے پاس فار ایگزامپل ایک 3x3 میٹرکس ہے A, تو 3x3 آئیڈینٹی میٹرکس کو ساتھ ملا لیں. آگمنٹڈ کا مطلب ہے اس کے ساتھ ہم نے اٹیچ کر دیا, یعنی کہ اس کی جو روز ہوں گی 1 0 0 0 1 0 اینڈ 0 0 1 وہ بھی ہم نے آگے اس کے اٹیچ کر دی. تو اگر ہم ریڈیوس اس کو کر سکیں ایلیمنٹری رو آپریشنس کی مدد سے ٹو اے میٹرکس آف دا فارم I ٹائمز B, یعنی کہ اسٹارٹ ہم نے کیا تھا A ٹائمز I سے, آگمنٹ کیا تھا. اگر ہم اس پہ کرتے رہیں رو آپریشنز اور اس کو ہم کسی طریقے سے ریڈیوس کر سکتے ہیں I ٹائمز B, یہ بھی ایک آگمنٹڈ فارم ہے, اس میں I پہلے آتا ہے اور ایک کوئی میٹرکس 3x3 یا n بائی n میٹرکس B بعد میں آتا ہے اس کے. If that is possible, then B is actually the inverse of A. تو یہ ایک طریقہ ہے انورس کو معلوم کرنے کا. اگر آپ اس طرح آگمنٹ کر کے اس ٹیکنیک سے اس کو ریورس کر دیتے ہیں کہ آئی کو ادھر لیں اور کچھ اور میٹرکس ادھر چلا جائے, تو جو میٹرکس اس طرف آئے گا آپ کے رائٹ سائڈ پہ وہ اے کا انورس ہوگا. اچھا, اگر یہ پاسبل نہیں ہے, if that is not possible, then that means کہ اے کا انورس ایگزسٹ نہیں کرتا. ہم اس سے پہلے بات کر چکے ہیں کہ ان لائک نمبر جس میں ہر نمبر کا ریسیپروکل ایگزسٹ کرتا ہے سوائے 0 کے, میٹریسیز میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر میٹرکس کا انورس ایگزسٹ کرے. تو اگر انورس ایگزسٹ کرے گا تو یہ تھیورم کہے گا پاسبلٹی ہے اس طرح سے ریڈیوس کرنے کی, اور اگر نہیں کرے گا, اس طرح سے ریڈیوس نہیں کر سکتا, اس کا مطلب انورس موجود نہیں ہے. تو یہ ایک ایگزامپل ہے, اور اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ میتھس میں آپ ایگزامپل سے سیکھتے ہیں, اس کو کر کے دیکھیں کہ کیا طریقہ کار اس کا کیا ہے. یہ ہمارے پاس ایک 3x3 میٹرکس ہے, اس میں ہم نے آگمنٹ کرنا ہے ایک اور میٹرکس کو, وہ ہے 3x3 آئیڈینٹی میٹرکس. تو اگر اس کو میں A کہہ دوں, اس میٹرکس کو ہم کہیں A, اور ہمارا 3x3 آئیڈینٹی میٹرکس جو ہے وہ ہے 1 0 0 0 1 0 اینڈ 0 0 1. آگمنٹ کرنے کا کیا مطلب ہوگا کہ میں A اور اس کو A کی روز میں اس کو 3 کالمس کو اور ایڈ کر دوں گا A کی کالمس میں. تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ اگر ہم کریں گے تو وہ کیسا لگتا ہے. تو ہمارا A augmented with I میٹرکس کیسا ہوگا. A کی ویلیوز ہے 2 -2 2,
and 0 2 minus 1 and 2 3 0. اور اس کے آگے ہم آئی کو ایڈ کر لیں گے, آئی کی ویلیوز لکھ لیں گے 1 0 0 0 1 0 0 0 1. یہ ہمارا میٹرکس بن گیا. اور اگر یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈو اٹ, اگر آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا ذرا کنفیوژن سے بچانا چاہیں کہ بھی کون سا حصہ اے کا ہے کون سا حصہ آئی کا ہے, تو ایک تھوڑی سی ڈاٹڈ لائن ڈال دیں بیچ میں یا ایک اسٹریٹ لائن ڈال دیں, تو یو نو واٹ از گوئنگ آن. اب اس پہ ہم رو آپریشنز کریں گے جیسے ہم نے پہلے کیا ہے. گول کیا ہوگا؟ گول یہ ہوگا کہ یہ والا حصہ جو ہے جو اے کا ہے اس کو ہم نے آئیڈینٹی میٹرکس بنانا ہے, یعنی کہ 1 0 0 اور 0 ایوریویئر ایلس. اور obviously جو رو آپریشن ہم یہاں پہ کریں گے وہ obviously پوری رو پہ ہوگا. تو تھیورم کہتا ہے کہ جب ہم اس کامیاب ہو جائیں گے اس حصے کو آئیڈینٹی میٹرکس بنانے میں, تو یہ حصے میں جو نمبرز آئیں گے وہ دیٹ ول بی دی انورس آف اے آٹومیٹکلی. یہ تھیورم ہے. تو لیٹس اسٹارٹ. ہم نے کیا دیکھا تھا شروع میں کہ اس کو کیسے کرتے ہیں. آپ پہلی رو پہلا کالم پہلی انٹری کو دیکھتے ہیں ہمیشہ. ہمارا گول یہ ہے کہ اس انٹری کو سب سے پہلے 1 بنائیں. تو اس کو 1 کیسے بنائیں گے؟ ہم پہلی رو کو 2 سے ڈیوائڈ کر دیں گے یا 1/2 سے ملٹیپلائی کر دیں گے. تو دس از اکول ٹو 1/2 آف دا فرسٹ رو. وہ کیا بن جائے گی؟ 2 سے ڈیوائڈ کیا تو آپ کا آ گیا 1 minus 1 1 1 کو ریمبر پوری رو کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں, ابھی آگمنٹ کر دیا ہم نے, اس کو ملا لیا ساتھ تو یہ بھی ڈیوائڈ ہوگا. تو 1/2 is 1/2, 0/2 is 0 and 0/2 is again 0. دوسری رو کو ہم نے نہیں چھیڑا, 0 2 minus 1 0 1 0. آپ چاہیں تو اس کو بھی 0 کر سکتے ہیں ہم ابھی, لیکن ہم اس کو ابھی ایسے رکھ لیتے ہیں تھرڈ رو کو. اور یہ میں اس کو یہاں پہ شروع میں تھوڑی لائن ڈرا کر دوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ اے کا حصہ ہے اور یہ آئے کا. اچھا, نیکسٹ چیز کیا کرنی ہے اب ہم نے, اس کو استعمال کرتے ہوئے باقی دو انٹریز کو 0 کرنا ہے. تو یہ تو آلریڈی 0 ہے. تھرڈ رو کو ہم کیسے 0 کریں گے؟ رو 3 minus 2 times رو 1. تو وہ کیا بن جائے گا؟ پہلی رو تو نہیں چینج ہو رہی, 1 minus 1 1 1/2 0 0. دوسری رو کو بھی ہم نے نہیں ٹچ کیا, 0 کیونکہ وہ آلریڈی 0 ہے. 2 minus 1 0 1 0. تیسری رو میں سے ہم 2 times دا فرسٹ رو سبٹریکٹ کر رہے ہیں. تو 2 minus 2 times 1 is 0. 3 minus 2 times minus 1 is 3 plus 2 is 5. 0 minus 2 times 1 is minus 2. اس میں امپورٹنٹ ہوتا ہے کبھی کبھی کہ آپ اس کو ری چیک کرتے رہیں ورک کو, کیونکہ کافی آپ یہاں پہ کام کرتے ہیں تو غلطی کا امکان ہوتا ہے. تو اگر کسی کو کر لیا تو دوبارہ چیک کر لیں, ٹھیک ہے نا. اب ہم نے اس پورے رو میں یہی کرنا ہے. سو 0 minus 2 times 1/2 is 0 minus 1 which is minus 1. 0 minus 2 times 0 is 0 and 1 minus 2 times 0 is 1. تو ہم نے پہلے کالم کو obtain کر لیا. اب دوسرے کالم کی طرف آئیں گے اور اس کی اس رو کو دیکھیں گے, سیکنڈ رو, اس انٹری کو. اس کو پہلے ہمارا گول ہے اس کو 1 کرنا ہے. وہ کیسے کریں گے؟ اگین ہم اس کو ڈیوائڈ کریں گے 2 سے پوری رو کو. اٹس 1/2 رو 2. پہلی رو چینج نہیں ہوئی, 1 minus 1 1 1/2 0 0. دوسری رو کو 2 سے ڈیوائڈ کیا, 0 1 minus 1/2. 0 کو 2 سے ڈیوائڈ کیا تو 0 ہی آ گیا. 1/2 0 کو 2 سے ڈیوائڈ کیا پھر 0 آ گیا. تیسری رو کو ابھی ہم نے ٹچ نہیں کیا. 0 5 minus 2 minus 1 0 and 1. اب ہم نے کیا کرنا ہے,
اگین اس 1 کو استعمال کرتے ہوئے اس کے اوپر کی انٹری کو 0 کرنا ہے اور نیچے کی انٹری کو 0 کرنا ہے. تو وہ کیسے ہوگی؟ اس میں ہم کیا کریں گے؟ پہلے رو 1 کو کیا کریں گے؟ رو 1 کو سمپلی رو 1 میں رو 2 کو ایڈ کر لیں گے تو یہ 0 ہو جائے گا. تو پہلے تو ہم رو 1 کا کام کرتے ہیں. رو 1 پلس رو 2. تو 1 میں 0 کو ایڈ کیا 1 آ گیا. -1 میں 1 کو ایڈ کیا 0 آ گیا. 1 میں -1 ہاف کو ایڈ کریں گے تو کیا آ جائے گا؟ 1 - 1 ہاف از 1 ہاف. ون ہاف میں 0 کو ایڈ کیا 1 ہاف آ گیا. 0 میں 1 ہاف کو ایڈ کیا پھر 1 ہاف آ گیا. اور پھر 0 میں 0 کو ایڈ کیا تو وہ 0 ہی آ گیا. پہلی رو ہو گئی. باقی 2 روز جو ہیں ایز اٹ از. دوسری تو ویسے ہی آ جائے گی 0 1 -1 ہاف. اینڈ 0 1 ہاف 0. اب اسی طرح سے ہم تیسری رو کو بھی چینج کر سکتے ہیں. اس میں کیا کرنا ہے ہم نے؟ تھرڈ رو میں سے 5 ٹائمز سیکنڈ رو کو سبٹریکٹ کریں گے کیونکہ 5 - 5 ول بیکم 0. تو اٹس R3 - 5 ٹائمز R2. R3 - 5 ٹائمز R2. اچھا اس کو کیا پہلی تو 0 - 0 0 آ گئی. 5 - 5 times 1 is again 0. -2 - 5 times -2 کیا بنے گا؟ اس کو اگر آپ چاہیں تو یہاں پہ تھوڑا سا فریکشن میں بھی کر سکتے ہیں. -2 -5 times -1 half. اس میں کبھی کبھی آپ کو فریکشنز آ جائیں گے تو اس میں اس طرح کا آپ کو کام کرنا پڑے گا. تو دس از -2 پلس 7 halves. سوری پلس 5 halves. -2 پلس 5 halves. پھر آپ نے اس کو ملٹیپلائی کیا 2 times 2 is -4. تو دس بیکمز آپ نے LCM لیا -4 پلس 5 over 2. یہ آپ کو آ جائے گا 5 - 4 is again 1 half. تو یہ جو انٹری آ رہی ہے اس رو کی 2 - 5 times -1 half comes out to be 1 half. وہ آپ نے یہاں پہ انٹر کر دی. -1 times -1 - 5 times 0 is -1. 0 - 5 times 1 half is 0 - 5 half is -5 halves. اور پھر 1 - 5 times 0 is 1. تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے جیسے پہلے کیا تھا سیکنڈ کالم کو بھی ریڈیوس کر لیا. اب ہم تھرڈ کالم کی طرف آئیں گے. تھرڈ کالم میں گول یہ کہ پہلے اس کو آپ نے 1 کرنا ہے. کیسے 1 کریں گے ہم؟ اس کو ہم 2 سے ملٹیپلائی کر دیں گے تھرو آؤٹ. تو دس از 2 times رو 2. 2 times رو 2 کیا ہم نے. 2 times رو 3 سوری. ہم تیسری رو کو چینج کر رہے ہیں. پہلی 2 روز ویسے آ جائیں گی 0 1 0 1 half 1 half 1 half and 0. دوسری رو بھی ویسے آ گئی 0 1 -1 half 0 1 half and 0. تیسری رو کو ہم نے 2 سے ملٹیپلائی کیا 0 0 1 -2 -5
and 2. یہ آ گیا. اب اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم ان دونوں روز کو ریڈیوس کریں گے. تو کیا آپریشن لگے گا پہلے اس کو کرنے کے لیے؟ R1 minus 1/2 R3. تو یہ کیا بن جائے گا؟ 1 minus 1/2 0 is 1. 0 minus 1/2 0 is 0. 1/2 minus 1/2 1 is 0. 1/2 minus 2 times minus 1/2. تو minus 2 کو جب ہم minus 1/2 سے ملٹیپلائی کریں گے تو 1 آ جائے گا. 1/2 minus 1 کیا بن جائے گا؟ minus 1/2. دوبارہ چیک کر لیں اس کو. 1/2 minus 2 minus 1/2 times minus 2. تو minus 1/2 times minus 2 will become plus 1. تو 1/2 1/2 plus 1 بن جاتا ہے. That is why it is important to keep checking your answer. تو یہ بن جائے گا آپ کا اگین. دوبارہ دیکھ لیجیے اس کو. 1/2 minus 1/2 times minus 2. تو مائنس جو باہر کا تھا اور مائنس جو اندر کا تھا وہ دونوں پلس ہو گئے. 1/2 becomes 1. So 1/2 plus 1 that becomes 3/2. 1/2 minus 1/2 times 5 times minus 5. So again minus 5 اور minus 1/2 کا جو مائنس ہے یہ پلس ہو جائے گا. 5 halves plus 1 halves. 5 half اور یہ 1 half کتنا بن گیا؟ 6 halves. 6 halves is 3. 0 minus 1/2 times 2. Minus 1/2 it will become minus 1. اچھا اب اسی کی طرح ہم نے دوسری رو کو بھی ریڈیوس کر سکتے ہیں. اس میں ہم نے ایڈ کرنا ہے تھرڈ رو کو. R2 plus 1/2 R3. اگین دوسری رو کو پہلے میں لکھ لوں ایز اٹ از. 0 سوری دوسری رو کو تو ہم چینج کر رہے ہیں. 0 plus 1/2 R3 is 0. 1 plus 1/2 0 is again 1. Minus 1/2 plus 1/2 1 is 0. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو لیفٹ سائڈ ہو رہی ہے وہ آئیڈینٹی بنتی جا رہی ہے. اچھا رائٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں گے کہ اچھا یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں 0 plus 1/2 times minus 2 is minus 1. اگین دیکھیں 0 plus 1/2 minus 2 کیا تو 2 کینسل ہو گیا, minus 1 بچ گیا. 1/2 plus 1/2 minus 5 over 2 تو آپ کا آ جائے گا 1 minus 5 over 2 is minus 4 over 2 is minus 2. And 0 plus 1/2 of 2 is 0 plus 1/2 of 2 is 1. 1/2 of 2 is 1. یہ دوسرا آ گیا. اور تیسری رو ایز اٹ از آ گئی 0 0 1 minus 2 minus 5 and 2. اب اکارڈنگ ٹو دا تھیورم یہ جو حصہ ہے دیٹ شوڈ بی دی انورس. تو اس میں آپ نے دیکھا کہ غلطی کا بھی امکان ہو سکتا ہے. ایک جگہ بیچ میں نے بھی غلطی کی جو آپ بعد میں جا کے تھوڑی سی صحیح کی, تو وچ از اوکے. یہ کیونکہ بہت زیادہ کیلکولیشنز ہوتی ہیں تو اس میں اس قسم کی چیز ہو جاتی ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نے آخر میں ایک رزلٹ نکال لیا, اب آپ کو کیسے پتہ لگے گا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم کو ویریفیکیشن پتہ ہے A times A inverse must be the identity. تو A ہم کو given ہے, A inverse ہم نے نکالا ہے اپنی کیلکولیشن سے. اگر تو یہ صحیح A inverse ہے تو اس کو جب ہم A سے ملٹیپلائی کریں گے تو آنسر ہمارا آئیڈینٹی آئے گا. تو لیٹس گو اینڈ ویریفائی دیٹ. تو یہاں پہ جو ہم نے آنسر نکالا تھا وہ میں نے لکھ لیا ہے. یہ ہمارا ہم نے کہا تھا جی A انورس ہے, یہ ہمارا اوریجنل A تھا. اب A ٹائمز A انورس ہم اگر کریں گے تو ملٹیپلائی کرنا شروع کریں. ہم A انورس
ٹائمز اے ملٹیپلائی کر رہے ہیں. تو آپ دیکھیں گے 3 ٹائمز 2, 3/2 ٹائمز 2 از 3. 0 ٹائمز 3 is 0. 2 times 1 is -2. So 3 plus 0 minus 2. اس کو اب اس سے ملٹیپلائی کریں گے 3 halves times -2. -2 اس کو کینسل کر دے گا تو -3. 3 times 2 is 6 plus 6. And 3 times -1 is -3. آخری سے کریں گے 3 halves times 2 is 3. 3 times -1 is -3. And -1 times 0 is 0. یہ پہلی رو آ گئی. دوسری کریں گے -1 times 2 is -2. Plus -2 times 0 is 0. Plus 1 times 2 is 2. پھر دوسرے کالم سے کریں گے -1 times -2 is 2. Plus -2 times 2 is -4. Plus 3 times 1 is 3. آخری اسے کریں گے -1 times 2 is -2. -2 times -1 is +2. And 1 times 0 is 0. آخری رو دیکھ لیں گے -2 times 2 is -4. -5 times 0 is 0. Plus 2 times 2 is 4. -2 times -2 is 4. -5 times 2 is -10. And 3 times 2 is 6. -2 times 2 is -4. -5 times -1 is 5. And 2 times 0 is. یہ ہمارا A انورس ٹائم A آ گیا. اب آپ دیکھیں کہ کیا ہے اس میں. یہاں پہ 3 plus -2 یہ آپ کا 1 بن گیا. -3 plus 6 -3 تو -3 آپ کا -6 آ گیا. اس میں +6 کو ایڈ کیا 0 آ گیا. 3 -3 plus 0 یہ بھی 0 آ گیا. -2 plus 2 یہ بھی 0 آ گیا. 2 اور +3 کیا تو 5 - 4 1 آ گیا. -2 plus 2 is 0. اس میں -4 plus 4 کیا 6 آ گیا اور بیچ میں 0 ہے. سوری -4 plus 4 کیا 8 اور بیچ میں 0. That is 0. 4 اور 6 کو ایڈ کیا 10. 10 - 10 is 0. And -4 plus 5 is 1, which is the identity matrix. تو اس سے ہم کو یہ پتہ لگ گیا کہ جو ہم نے کیلکولیشن کی تھی اس سے جو ہم نے انورس کی ویلیو نکالی تھی وہ بالکل صحیح ویلیو آ گئی. تو یہ دس از اے گڈ پریکٹس کہ ان دی اینڈ آپ اس کو جا کے ویریفائی کر لیں. اب ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں اسی طرح سے. یہ ہمارے پاس ایک آ گیا سسٹم آف لینئر ایکویشنز. اب ہم نے انورس تو نکال لیا. اب انورس کو کیسے ہم استعمال کریں سسٹم آف لینئر ایکویشنز میں وہ ہم نے پہلے بھی دیکھ چکے ہیں, تو اس کو ہم دوبارہ دیکھ لیتے ہیں کہ 3/3 سسٹم کو کیسے نکالتے ہیں. اس ایگزامپل میں اگر آپ دیکھیں ہمارا جو کوفیشنٹ میٹرکس بن رہا ہے A, وہ کیا بن رہا ہے 2 - 2 2, 0 2 - 1 0, 2 3 and 0. ہمارے اننونز آ رہے ہیں. جو ہمارا x ہے وہ ہے x y z, اور ہمارا b جو ہے میٹرکس وہ یہ کانسٹنٹس ہیں 1 1 and -1. تو اب دو ٹیکنیکس ہمارے پاس آ چکی ہیں. پہلی یہ کہ ہم اس کو جس طرح سے ہم نے اس سے پہلے دیکھا کہ ہم a کو b کے ساتھ آگمنٹ کر کے اس کا انورس نکالیں ریڈیوس کر کے تو انورس نکل سکتا ہے. دوسرا یہ کہ اگر آپ اس میٹرکس کو دیکھیں تو یہ وہی میٹرکس ہے جس کو ابھی ہم نے جس کا انورس نکالا ہے.
ہمارا سسٹم آف اکویشنز کیا ہے؟ ہمارا سسٹم آف اکویشنز ہے اے ایکس از اکول ٹو بی. اس کا کیا مطلب ہوا کہ اگر ہم نے اے انورس ایگزسٹ کرتا ہے تو ایکس از اکول ٹو اے انورس آف بی ہمارا سولوشن آ جائے گا، کیونکہ ہم دونوں سائڈ کو اے انورس سے یہاں ملٹیپلائی کر دیں گے. ہم نے دیکھا ہے ابھی پچھلے ایگزامپل میں کہ اے انورس ایگزسٹ کرتا ہے کیونکہ یہ وہی میٹرکس ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ڈائریکٹلی اس ایگزامپل کو استعمال کرتے ہوئے یہاں ایکس کی ویلیو نکال سکتے ہیں. تو وہ کیسے نکلے گی؟ ایکس ہمارا کیا ہے؟ ایکس وائی زی. یہ ہمارا ایکس آ گیا از اکول ٹو اے انورس. ابھی دیکھ لیتے ہیں کیا تھا ہمارا. 3/2 3 - 1 3/2 3 - 1 -1 - 2 1 and -2 - 5 2 -2 - 5 2. یہ ہمارا اے انورس آ گیا. بی ہمیں یہاں پہ پتا ہے از 1 1 and -1. تو ہم ایکس وائی زی کی ویلیو سمپلی اگر اے انورس کو بی سے ملٹیپلائی کر دیں گے تو ہماری ویلیوز آ جائیں گی. اس کو ملٹیپلائی کریں 3/2 3/2 times 1 plus 3 times 1 is 3 plus -1 times -1 is +1. یہ کیا بنتا ہے؟ اس کو اگر آپ ایل سی ایم لیں گے 2 so 3 + 6 + 2 3. اس کو 2 سے ملٹیپلائی کر دیں گے 6 ہو جائے گا. اس کو بھی 2 سے ملٹیپلائی کریں گے 6 + 2 8 + 3 is 11/2. ایکس کی ویلیو آپ کو آ گئی ایکس از اکول ٹو 11/2. اسی طرح دوسرے کو نکالیں گے -1 کو ملٹیپلائی کیا تو -1 آ گیا. -1 آ گیا پلس -2 times 1 is again -2 آ گیا پلس 1 times -1 is -1 آ گیا. That is equal to -4. اور تیسرے کو کر لیں گے -2 -5 and -2. یہ آپ کا آ جائے گا -9. تو آپ نے اس طریقے سے ایکس وائی اور زیڈ کی ویلیو اس سسٹم کی نکال لی. دیٹ از اندر وے ٹو فگر دی انورس. پہلے نکال دیا، اس کے بعد جو ہم نے ایکس اکول ٹو اے انورس بی ہے اس کے ذریعے ہم نے اس کو سالو کر لیا. تو ایکس کی ویلیو آ گئی 11/2، وائی کی آ گئی -4 اینڈ زیڈ کی آ گئی -9. تو یہ آپ نے دو ٹیکنیکس دیکھ لی. اب ہم ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں اسی طرح سے، اور دیکھتے ہیں کہ جو تھیورم ہم نے ابھی شروع میں پڑھا تھا کہ جس میں ہے کہ اگر A augmented with I can be reduced to I augmented with B, then B is the inverse of A. And if it can't be done, then there is no inverse. تو اس تھیورم کی ہم نے بھی ایگزامپل دیکھ لی اس سے پہلے کہ کیسے اس کو ہم A کے انورس کو نکالتے ہیں. اب ایک اور ایگزامپل ہے، اس میں دیکھتے ہیں، اس میں ہم کو 2x2 میٹرکس ہے، سمپل سا میٹرکس ہے، اس کا ہمیں پوچھ رہے ہیں کہ if there is an inverse, find it. تو لیٹس سی ہاؤ وی ڈو اٹ. تو جو ہمارے پہلے ٹیکنیک تھی وہی ہم یہاں پہ بھی استعمال کریں گے. یہ ہمارا میٹرکس ہے اے کو اے کا نام دے دیا. یہ کیونکہ 2x2 میٹرکس ہے تو یہاں پہ جو آئی کے ساتھ اس کو ہم آگمنٹ کریں گے، آئی 2x2 آئیڈینٹی میٹرکس ہوگا. تو ہم نے اے کو آگمنٹ کیا آئی کے ساتھ، ہمارا میٹرکس آ گیا 10 -2 1 0 -5 1 0 1. یہ ہمارا آگمنٹڈ میٹرکس آ گیا. وہی ٹیکنیک استعمال کریں گے جو اس سے پہلے ہم استعمال کرتے رہے ہیں. اس کو رو ریڈیوس کریں گے. اس کا پہلا ہمارا گول یہ ہے کہ اس کو 1 کریں گے. تو اس کو ہم نے کیا 1/10 R1. تو
جب یہ کیا تو آپ کا آ گیا 1 مائنس 1/5 1/10 اینڈ 0. جب -2 کو ہم نے 10 سے ڈیوائڈ کیا تو -1/5 آ گیا. اور سیکنڈ رو ویسے رہی -5 1 0 1. اب ہم نے اس کو 0 کرنا ہے سیکنڈ کالم کو, فرسٹ رو کے جو فرسٹ کالم کا سیکنڈ ایلیمنٹ, اس کو 0 کرنے کے لیے کیا کریں گے ہم, دس از رو 2 میں 5 ٹائمس رو 1 کو ایڈ کر دیں گے, -5 + 5 0 ہو جاتا ہے. تو وہ کیا ہمیں نظر آئے گا, پہلی تو رو ویسے رہی 1 مائنس 1/5 1/10 اینڈ 0. دوسری رو جو ہے وہ چینج ہوگی, -5 + 5 ٹائمز 1 از 0, 1 + 5 ٹائمز -1, 5 ٹائمز -1/5 کیا ہوگا, 5 ٹائمز -1/5 will become -1, so 1 - 1 this will become 0. 0 + 5 times 1/2 is 0 + 5 times 1/10 is 0 + 5/10 is 0 + 1/2, which is 1/2. And 1 + 5 times 0 is 1. And we can stop right here. اب اگر آپ اس کو دیکھیں تو جو پہلا میٹرکس تھا اس کا آگمنٹڈ فارم کا, یہ اب کبھی بھی آئیڈینٹی میٹرکس نہیں بن سکتا. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ تو دونوں 0 آ گئے. آئیڈینٹی میٹرکس میں یہاں 1 ہوتا ہے اور یہاں پہ بھی 1 ہوتا ہے. تو وی کین نیور میک دس پارٹ اکول ٹو این آئیڈینٹی میٹرکس, کیونکہ آلریڈی زیروز آ گئے, 0 کو آپ 1 نہیں بنا سکتے. تو I cannot write it in the form of I augmented with B. Can't do that. تو جو تھیورم تھا ہمارا وہ ہم کو یہی بتاتا ہے کہ if you cannot do this, what does that mean? That means the inverse of A does not exist. Okay? تو یہاں پر ہم نے ایک ایگزامپل دیکھ لیا ایک میٹرکس کا جس کا انورس ایگزسٹ نہیں کرتا, اور ہم کو کیسے پتا لگا کہ ہم نے اس کو وہی جو ہماری ٹیکنیک تھی اس کو آگمنٹ کر کے آئیڈینٹی میٹرکس کے ساتھ ہم نے اس کو چیک کیا, and according to the theorem we could not make it into I times B. Okay? Therefore we concluded that it does not have an inverse. اب یہ آخر میں ایک ڈیٹیل ایگزامپل لے لیتے ہیں یہ میٹریسیز کا اور کیسے سسٹم آف ایکویشنز کو سالو کرتے ہیں. اس میں میں نے ایک انویسٹمنٹ ایلوکیشن کا سینیریو ڈالا ہوا ہے. اس میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ ایک ایڈوائزر ہے انویسٹمنٹ کمپنی کا, اینڈ ہی ہیز 2 types of investments for clients. ایک انویسٹمنٹ پی ہے, اس میں اٹ پیز کلائنٹس 10% پر ایئر پروفٹ ہوتا ہے, اور دوسری انویسٹمنٹ کیو ہے جو ذرا ہائر رسک کی ہے لیکن اس کا پے آف بھی زیادہ ہے, اس میں 20% آپ کو پے آف ہوتا ہے. اب کلائنٹس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیسے اپنی منی جو ہے وہ انویسٹ کرتے ہیں بٹوین دیز 2 انویسٹمنٹس. تو اس میں ظاہر ہے وہ 10% بھی کر سکتے ہیں, 20% بھی کر سکتے ہیں, اور ظاہر ہے جتنا زیادہ وہ ریٹرن چاہیں گے اس سے زیادہ رسک بھی بڑھتا رہتا ہے. تو کوشچن یہ ہے کہ ہاؤ شوڈ ایچ کلائنٹ لسٹڈ ان دا ٹیبل, انہوں نے ٹیبل دے دیا ہے, انویسٹ ٹو اچیو دی انڈیکیٹڈ ریٹرن. تو اس میں اوپر انویسٹمنٹ, ٹوٹل انویسٹمنٹ لگی ہوئی ہے کلائنٹ کی. فار ایگزامپل کلائنٹ نمبر 1 کو دیکھیے, اس کی ٹوٹل انویسٹمنٹ ہے $20,000, اس کو ریٹرن چاہیے $2,400 کا, وچ از اپروکسیمیٹلی 12%. تو کوشچن یہ کہ وہ اپنی ایلوکیٹ کیسے کرے بٹوین دا 2 انویسٹمنٹس پی اینڈ کیو کہ اس کو جو ہے وہ اتنا ریٹرن مل جائے. اسی طرح کلائنٹ 2 کا ہے, اسی طرح کلائنٹ 3 کا ہے, اور ایک جنیرک کلائنٹ دیا ہوا ہے کلائنٹ کے جس کا انویسٹمنٹ K1 ہے تو ریٹرن K2 ہوگا. تو اب اس سینیریو کو استعمال کرتے ہوئے ہم کیسے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس کس کلائنٹ کو اس کا ڈیزائرڈ ریٹرن مل جائے, وہ کتنا انویسٹ کرے پی میں, کتنا انویسٹ کرے کیو میں کہ اس کو اس کا ڈیزائرڈ ریٹرن مل جائے. تو اس میں ہم تھوڑا سا سیٹ اپ کر لیتے ہیں. تو ہم سب سے پہلے جو آربیٹری کلائنٹ ہے K, ہم اس نے K1 یونٹس انویسٹ کیے ہوئے ہیں منی, اور اس کو K2 ریٹرن چاہیے. تو ونس وی فگر آؤٹ ایوری تھنگ فار دیٹ کلائنٹ, دین اس میں ہم نمبرز پلگ ان کر کے باقی 3 کلائنٹس جو ہیں ان کا پتہ کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے کچھ ہم ویریبلس یہاں پہ ڈینوٹ کرتے ہیں. لیٹ ایکس بی دی اماؤنٹ انویسٹڈ ان پی. تو پی ریمبر
کم ریٹرن آتا ہے, رسک بھی لیکن اس میں کم ہے. اور وائی از دی اماؤنٹ انویسٹڈ ان کیو, کہ اس میں زیادہ ریٹرن آتا ہے, رسک بھی زیادہ ہے. تو ہماری دو ایکویژن بن گئی. پہلا ہے ٹوٹل انویسٹمنٹ. ٹوٹل انویسٹمنٹ کسی بھی کلائنٹ کی کیا ہوگی, وہ کتنا کیو میں کرتا ہے کتنا پی میں کرتا ہے, ان کو ایڈ کریں گے تو ایکس پلس وائی اس کی ٹوٹل انویسٹمنٹ ہوگی. تو کلائنٹ کے کی ٹوٹل انویسٹمنٹ جو ہے وہ K1 ہے. تو ایکویژن پہلی ہماری بنی ایکس پلس وائی از اکول ٹو K1, اتنی ٹوٹل انویسٹمنٹ ہے. اچھا, دوسری جو ایکویژن ہے وہ ہے ٹوٹل اینوئل ریٹرنز کی. جو پہلی انویسٹمنٹ پی ہے اس میں ریٹرن ملتا ہے 10% آف دی انویسٹڈ اماؤنٹ. تو اگر میں نے ایکس اماؤنٹ انویسٹ کیا تو اس کا 10% کیا ہوگا 0.1x, یعنی کہ 10/100 ٹائمز x which is 0.1x. تو میرا اس میں ریٹرن آئے گا 0.1x. اگر میں نے y اماؤنٹ Q میں انویسٹ کیا, Q مجھے 20% ریٹرن دیتا ہے تو اس کا ریٹرن کیا آئے گا 20% آف Q, 20 ڈیوائڈ بائی 100 ٹائمز y, تو 0.2y. تو اس سے ہماری دوسری اکویژن بن گئی کہ ٹوٹل اینوئل ریٹرن کسی بھی کلائنٹ کا جو K2 ہے, جو جنیرک ہمارا کلائنٹ ہے, اس کی اکویژن ہے 0.1x پلس 0.2y از اکول ٹو K2. اب یہ ہمارا سسٹم آف اکویژن بن گیا. تو اس کو ہم نے obviously جو ٹیکنیکس استعمال ہم اس سے پہلے کر چکے ہیں اسی طرح سے ہم نے اس کو یہاں پہ لکھ لیا. میٹرکس بنا لیا کوفیشنٹس کا, ایکس وائی جو ہمارے ویریبلز ہیں وہ لکھ لیے, اور جو ہماری آؤٹ پٹ ہے جو کانسٹنٹس ہے K1 K2 وہ لکھ لیا. اب اس کو ہم نے سالو کیسے کرنا ہے, اس کے سالو کرنے کا مختلف طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ obviously آپ اگر A کا انورس نکال لیں تو بھی سالو کیا جا سکتا ہے. A کا انورس کیسے نکالتا ہے, اگر آپ کو پتا ہو تو ہم نے اس سے پہلے ایک لیکچر میں ٹیکنیک سیکھی تھی کہ A کا انورس 2x2 میٹرکس کا انورس کیسے نکالا جاتا ہے. تو اس کو میں یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کو ریکال کروا دیتا ہوں کہ اگر ہمارا ایک میٹرکس ہے A جو کہ 2x2 میٹرکس ہے, A11 A12 A21 A22, تو اس کا انورس جو آئے گا A انورس دیٹ از اکول ٹو 1/, ان دونوں کو آپس میں ملٹیپلائی کریں گے, A11 A22 مائنس ان دونوں کو آپس میں ملٹیپلائی کریں گے, A21 A22, اور بریکٹ میں ہمارا کیا آ جائے گا, ان دونوں کو آپس میں ہم انٹرچینج کر لیں گے. تو یہاں پہ ہمارا آ جائے گا A22, یہاں پہ آ جائے گا A11, اور ان دونوں کے سائنس چینج کر دیں گے, مائنس A12 اینڈ مائنس A21. اس طرح سے ہم A انورس نکال سکتے ہیں کسی بھی 2x2 میٹرکس کا. تو اسی طرح سے ہم اس کا انورس بھی آسانی سے نکال سکتے ہیں. تو اگین ریمبر ہمارا A اب ہے 1 1 0.1 0.2. اس کا انورس ہم نے پچھلی ٹیکنیک سے کیسے نکالنا ہے, A انورس this times this, so 1 times 0.2 is 0.2 minus this times this, 1 times 0.1 is 0.1 times this matrix. ان دونوں کو ہم نے انٹرچینج کر لینا ہے, 0.2 and 1 ادھر آ گیا, اور ان دونوں کے سائن چینج کرنے ہیں, تو یہ -1 and minus 0.1 آ گیا. This is equal to 1/0.2 minus 0.1 is 0.1, اور آپ کا آ گیا 0.2 minus 1 minus 0.1 and 1. اب چونکہ یہ ایک اسکیلر ہے, ہم میٹرکس کو اسکیلر سے ملٹیپلائی کر سکتے ہیں, تو ہم اس کو پوری میٹرکس کو اسکیلر سے ملٹیپلائی کر دیں گے. تو اس کا ہر ایلیمنٹ اور ہر انٹری جو ہے وہ 1/0.1 سے ملٹیپلائی ہو جائے گی. تو جب ہم یہ کریں گے تو 0.2/0.1 that will become 2, -1/0.1 will become -10, -0.1/0.1 is -1, and 1/0.1 is 10. تو ہمیں A انورس آ گیا. A انورس کی ویلیو ہم کو
پتہ لگ گئی. ٹھیک ہے, اب جب اے انورس پتہ لگ گیا ہم کو, تو اس کو ہم یوز کریں گے سسٹم آف اکویژن میں اس کو سالو کرنے کے لیے. ریمبر ہمارا سسٹم تھا اے ایکس از اکول ٹو بی, تو ہمارا ایکس آ گیا, اس کا مطلب اے انورس بی. ایکس ہمارا کیا ہے, ایکس اینڈ وائی. اے انورس ابھی ہم نے نکالا ہے 2 minus 10 and minus 1 10. 2 minus 10 minus 1 and 10. بی ہمارا جو ہے وہ کیا ہے, بی ہمارا K1 K2. K1 K2. تو ہمیں ایکس وائی کی ویلیو پتہ لگ جائے گی. دس از اکول ٹو 2 times K1 minus 10 times K2. And this one is equal to minus K1 plus 10 times K2. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ کوئی بھی کلائنٹ اپنی ایلوکیشن کر سکتا ہے, ایکس میں وہ اتنا اماؤنٹ انویسٹ کرے. سو ایکس از دی اماؤنٹ ان انویسٹمنٹ پی, وہ کرے گا 2K1 minus 10 K2. Remember, K1 is the amount, total amount he has, K2 is the return he wants. اس طرح سے اس میں ٹیبل میں دیا ہوا تھا. اینڈ y is equal to, اگر آپ نے Q میں انویسٹ کرنا ہے تو that is equal to y میں کتنا, Q میں کتنا انویسٹ کرنا ہے, minus K1 plus 10 times K2. اب آپ کے پاس K1 K2 کی ویلیوز دی ہوئی اس ٹیبل میں, اگر آپ دوبارہ دیکھیں ہر کلائنٹ کی K1 اور K2 کی ویلیو آپ کو یہاں پہ دی ہوئی ہے. تو کلائنٹ 1 کی K1 ہے 20,000 اور K2 ہے 2,400. 20,000 and 2,400. So for client 1 ہمارا X ہے 2K1 minus 10K2 اور ہمارا Y ہے minus K1 plus 10K2. اب ہم نے کرنا کیا ہے, پہلے کلائنٹ کا نکالنا ہے. کلائنٹ 1, کلائنٹ 1 کا ہمارا K1 was 20,000 and K2 was 2,400. تو اس نے P میں کتنا انویسٹ کرنا ہے, اس کا X آ جائے گا 2 times 20,000 minus 10 times 2,400, which is equal to 40,000 minus 24,000, which is equal to $16,000. And Y آ گیا minus K1, so minus 20,000 plus 10 times K2 is 2,400, sorry. So this is minus 20,000 plus 24,000. یہ آپ کا آ گیا $4,000. تو کلائنٹ 1 کا ہمیں پتہ لگ گیا کہ if he wants the desired amount of return, اس کے پاس اتنا انویسٹ کرنے کو تھا 20,000 اور 2,400 ریٹرن ہی وانٹیڈ. تو ہم نے جب کیلکولیشن کی P اور Q کی تو اس میں ہمیں یہ نکلا کہ he needs to invest 16,000 in P and 4,000 in Q in order to get this return on this amount of money. اسی طرح ہم باقی دو کلائنٹس کا بھی نکالتے ہیں. کلائنٹ 2 کا کیا آ جائے گا, اس کا دیکھ لیتے ہیں K1 اور K2 کیا ہے. کلائنٹ 2 کا K1 ہے 50,000 اور K2 ہے 7,500. 50,000 is K1 and 7,500 is K2. اس نے کتنا انویسٹ کرنا ہے P میں, X اماؤنٹ کرنا ہے. 2 times 50,000 minus 10 times
7500, which is equal to 100,000 minus 75,000, which is equal to 25,000. 25,000 in A, in P کرنا ہے. Obviously اگر آپ دوسری اکویشن میں نہ بھی پٹ کرو تو آپ کو پتا ہے کہ اس نے اگر 50,000 ٹوٹل اس کا اماؤنٹ ہے انویسٹ کا, 25,000 اس میں پی میں کر دیا تو obviously the remaining amount is 25,000, just like اس میں ہوا تھا. اس کا ٹوٹل اماؤنٹ 20,000 تھا, 16 اس نے پی میں کر دیا تو 4,000 کیو میں آ گیا. تو آپ کو پتا ہے اس کا وائی بھی 25,000 ہوگا. He needs to invest 25,000 in A, in P and 25,000 in Q. اب client 3 کا اسی طرح نکال لیتے ہیں. 2K1 minus 10K2. That was X. And Y was minus K1 plus 10K2. اب دوبارہ جا کے دیکھتے ہیں کہ client 3 کا کیا تھا. client 3 کا K1 جو تھا وہ 10,000 and K2 was 13,000. 10,000 and 1,300. تو اس میں آپ نکال دیں گے. اس کا K1 ہے $10,000, K2 ہے $1,300. تو X کی ویلیو آ جائے گی 2 times 10,000 minus 10 times 1,300, which is 20,000 minus 13,000, which is $7,000. اگر 7,000 out of 10,000 میں سے وہ پی میں کر رہا ہے تو obviously remaining amount is $3,000. تو اس ایگزامپل میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایک پریکٹیکل سچویشن تھی. بینکنگ میں انویسٹمنٹ میں اس قسم کی سچویشنز اکثر آتی ہیں, اور اس میں ہم نے میٹریسیز کی ٹیکنیکس کو استعمال کر کے ہم نے ڈٹرمن کیا کہ کس طرح سے کتنا انویسٹمنٹ جیسے کلائنٹ پی میں کرے گا, کتنا کلائنٹ کیو میں کرے گا, تو اس کو پھر پتہ لگے گا کہ اس کی جو ریکوائرڈ ریٹرن ہے وہ اس کو ملے گا. اور بھی بہت ساری اس طرح کی ٹیکنیکس ہیں اور بہت ساری اپلیکیشنز ہیں میٹریسیز میں. ایز یو پریکٹس مور آپ کو نظر آئیں گی کہ میٹریسیز آپ مختلف سچویشنز میں استعمال کر سکتے ہیں. تو اب ہم بیسیکلی ہم نے جو میٹریسیز کا جو ایک بیسک اسٹرکچر تھا وہ سارا ہم نے کور کر لیا. اس کے بعد جو اسٹرکچر شروع ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ڈٹرمننٹس. تو آج ہم تھوڑا سا ٹائم لے کے ڈٹرمننٹس کی بیسک ڈیفینیشن دیکھ لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو کنٹینیو کریں گے اگلے لیکچرز میں. تو جب بھی آپ کے پاس ایک اسکوئر میٹرکس ہے 3x3 4x4 n×n اسکوئر میٹرکس ہے تو اس کے ساتھ ایک ریئل نمبر اٹیچ کیا جا سکتا ہے. اس ریئل نمبر کو ہم کہتے ہیں ڈٹرمننٹ. یہ بیسیکلی ایک فنکشن ہے. ہم نے فنکشنز کی پہلے بات کی تھی, ریمبر جب ہم فنکشنز کا ٹاپک پڑھ رہے تھے تو اس وقت ہم نے فنکشنز ڈیفائن کیے تھے فرام ون سیٹ ٹو اندر سیٹ. تو اس میں زیادہ تر جو ہم نے ایگزامپلس دیکھے تھے اس میں ہم نے ریئل نمبر سے ریئل نمبرز میں جا رہے تھے, لیکن فنکشنز کسی بھی سیٹ میں سے کسی بھی سیٹ میں ڈیفائن کیے جا سکتے ہیں. اس طرح سے جو ڈٹرمننٹ ہے یہ ایکچولی ایک فنکشن ہے. اگر ہمارے پاس اسکوئر میٹرکس کا ایک سیٹ ہے جس میں سارے اسکوئر میٹرکس آ جاتے ہیں 2x2 3x3 4x4 انفینٹ سیٹس ہیں, انفینٹ میٹریسیز ہیں n×n. تو ڈٹرمننٹ is a way to map each square matrix to a real number. ہر اسکوئر میٹرکس کے ساتھ وہ ہم کو ایک ریئل نمبر اٹیچ کر کے دے دے گا, اس کو ہم ڈٹرمننٹ کہتے ہیں. اور اس کی بہت یوزز ہیں, جیومیٹری میں اس کے بڑے یوزز ہیں. آپ کو سمجھ آ جاتا ہے کہ کسی طرح سے اگر آپ نے چیزوں کو فولڈ کرنا ہو جیومیٹری میں تو اس میں ڈٹرمننٹس کی ویلیو استعمال کر کے بڑی آسانی سے آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ کیا ایکشن ہو رہا ہے, کیا چیز اسٹریچ ہو رہی ہے, کیا چیز فولڈ ہو رہی ہے, کیا چیز روٹیٹ ہو رہی ہے. اس کی نوٹیشن دیکھ لیتے ہیں. نوٹیشن اس کی یہ ہے کہ اگر اے جو ہے یہ ایک اسکوئر میٹرکس ہے, n×n اسکوئر میٹرکس ہے, تو اس ڈٹرمننٹ از ڈینوٹڈ بائی det A, det for determinant.
ایک یہ نوٹیشن ہے. دوسری نوٹیشن اس کی یہ ہے کہ آپ اے کو لکھ کے اس کے دونوں سائڈ پہ ایک بار اسٹریٹ ڈال دیں. تو اگر اے کوئی میٹرکس ہے تو اس کے اگر آپ کو سائڈ پہ بار نظر آئے اس کا مطلب ہے کہ ہم ڈٹرمننٹ کی بات کر رہے ہیں. ایگزامپل دیا ہوا ہے نیچے میں نے, ڈٹرمننٹ آف 2x2 میٹرکس 2 -3 5 and 1. تو اس کو ڈٹرمننٹ میں کیسے لگیں گے؟ اس کا صرف ڈفرنس یہ ہے میٹریسیز کے ساتھ کہ انسٹیڈ آف وہ میٹریسیز میں تو آپ کو اسکوائر بریکٹس نظر آ رہے تھے یا کرو بریکٹس نظر آ رہے تھے, ڈٹرمننٹ میں ہم بالکل سیدھے بریکٹس لگائیں گے, اور دیٹ از ہاؤ وی ڈینوٹ ڈٹرمننٹس. جو پہلا ہم ایگزامپل دیکھ لیں گے اس میں بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہے ڈٹرمننٹ کا, کیسے میں اس کو میں ریکال بھی کروں گا, لیکن یہ بڑا سمپل سا ہے. ہمارا ایک 2x2 میٹرکس ہے A11 A12 A21 and A22. اس میں ڈٹرمننٹ کی ویلیو کا فارمولا یہ ہے کہ جو آپ کا مین ڈائگنل ہے فرام دا لیفٹ اپر کارنر ٹو دا لوور کارنر, ان دونوں کو ملٹیپلائی کریں A11 A22 کو, اور اس میں سے سبٹریکٹ کر دیں ملٹیپل آف دا لوور ڈائگنل A21 ٹائمز A12. یہ آپ کی ایک ڈٹرمننٹ کی ویلیو آ جاتی ہے. ایگزامپل دیکھ لیں آپ. ایگزامپل میں آپ کے پاس ہے -1 2 -3 and -4. اس کو اگر آپ اس فارمولے سے اس کا ڈٹرمننٹ لیں گے اس میٹرکس کا, تو اگین پہلے آپ سائڈ پہ نوٹیشن دیکھیں, اس کے بارز آئی ہوئی ہیں. -1 کو -4 سے ملٹیپلائی کیا اور اس میں سے سبٹریکٹ کر دیا -3 اور -2 کا ملٹیپل, تو یہ آ گیا آپ کا 4 -6 which is 4 + 6 which is 10. تو آپ نے دیکھا اس ایگزامپل میں کہ کس طریقے سے ایک میٹرکس کو ہم نے ڈٹرمننٹ کی تحت اس کو ایک ریئل نمبر سے اٹیچ کر دیا. میٹرکس انیشلی آپ کا تھا -1 2 -3 and -4, اس کے ساتھ اب ایک ریئل نمبر اٹیچ ہو چکا ہے 10. ہر میٹرکس کے ساتھ, ہر اسکوائر میٹرکس کے ساتھ ایک ریئل نمبر اٹیچ ہوتا ہے جس کو ہم ڈٹرمننٹ کہتے ہیں. ڈٹرمننٹس کو ہم کنٹینیو کریں گے نیکسٹ ٹائم, اور اس میں مور ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ ان کو ہم ان کی پراپرٹیز کیا ہیں اور ان کو ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.